السلام علیکم۔ بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز اردو پر آنے کا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر تو ایک مرتبہ بھی میرے دروازے پہ آ کے اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگے گا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور گویا وہ شخص ایسا ہو جائے گا جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جو ان کی توبہ کا سبب بنا۔ دوستو، واقعہ سنانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسے مفید آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب میں بہت مست رہتا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی، اور میں نے اس سے شادی کر لی اور مجھے اس کی کوکھ سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو بے حد پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو جمعے کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ، کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا، مجھے اس سانپ سے پناہ دو، تجھے اللہ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں، یہ سانپ زبردست ہے، میرے بس میں نہیں، آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تمہاری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کو ہولناکیاں دیکھیں۔ قریب تھا کہ سانپ کے خوف سے میں ان میں گھر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تمہیں یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو سانپ میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بابا کے پاس آیا اور کہا، بابا، میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس سانپ سے میری جان چھڑواؤ، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں نہ تو وہ ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں ادھر گیا تو دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان میں قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی، ہر پٹ پر ہر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور سانپ میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ سانپ بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، سب آؤ، اس کا دشمن نزدیک آ گیا ہے۔
چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، بابا یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیز کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن مجید کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو آپ سے بھی زیادہ قرآن مجید کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، سانپ کے بارے میں کچھ تو بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا ہے اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔